صحت اور بیماری انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. انسان کی زندگی کے کوئی بھی 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. آج اگر انسان خوش ہے تو کل اداس ہوگا. اگر آج وہ اپنے جسم میں قوت محسوس کر رہا ہے تو کل بیمار ہو سکتا ہے. انسان کے اوپر دن میں بھی کئی بار مختلف طرح کی کیفیات گزرتی ہیں. کبھی انسان روحانی طور پر، جذباتی طور پر بیمار ہوتا ہے اور کبھی انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے. بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو دوا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے لیے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے. بعض اوقات بیمار خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا تو بیمار کی عیادت کرنے والے اور بیمار کو دیکھنے والے، اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز، اقربا اور ایون ہسپتال کا عملہ مریض کے لیے ایسی دعائیں پڑھ سکتا ہے جو اس کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے اور اسے اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور خصوصاً قبولیت کے مواقع پر. رات کا پچھلا پہر اس کے لیے بہت مناسب ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو جواب دوں، ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں. تو جب انسان بیمار ہو اور خصوصاً اگر ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس میں بظاہر شفا کی کوئی امید نہ ہو، تو اسے اور بھی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور ایسے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جلد از جلد صحت یابی ہو سکے. اور اس سلسلے میں کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ بات یاد رہے کہ جب انسان دعا کرے تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولے. تو آئیے آج ہم آپ کو دعا کرنے سے پہلے کچھ نئے کلمات بتائیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہے. ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جن سے آسمان اور زمین بھر جائیں، اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی اس سے بھر جائے. تو ہی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے. بندے جو کہتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حقدار تو ہے، اور ہم سب تیرے بندے ہیں. اے اللہ، جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی مرتبے والے کی بزرگی تیرے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا نہیں ہو سکتا جو انسان کی مشکل کو آسان کر سکے. تو آئیے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے. جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن نہ ہو انسان پر کوئی کسی قسم کی مشکل آ نہیں سکتی. قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور مشیت کار فرما ہوتی ہے. اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کو کسی خاص چیز کی سمجھ دینا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے اپنے روزانہ کے روٹین کے کاموں میں کہ وہ ٹھہر کر، رک کر، خاموشی کے ساتھ وقفہ لیے بغیر کوئی ایسی بات سوچتا نہیں کہ جو اسے سوچنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سوچے. تو جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ایک اور کنڈیشن میں آ جاتا ہے، وہ آرام کی کیفیت میں آ جاتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو وہ باتیں بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو عام طور پر وہ نہیں سوچتا.
پھر اسی طرح ہمیں ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض اوقات انسان پر بیماری یا کوئی بھی تکلیف اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی گناہ یا قصور ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے وہ تکلیف پہنچتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کی بیماریاں اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہٹا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکالیف اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح بعض بیماریاں انسانوں کے اعلانیہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہ تھی۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الداء والدواء، بیماریاں اور علاج، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے اثرات نہ ہو۔ انسان سے چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی غلطی صادر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے، لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے۔ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اس لیے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی۔ لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان اس پر شکر گزار رہے۔ پھر یہ کہ انسان کسی بھی بیماری میں کسی بھی قسم کی ہو اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، اس میں مایوس نہ ہو، پر امید رہے کہ بیماری دور ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو بیماری کی حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جب انسان ہر ایک کے آگے رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پھر اسی طرح منہ سے برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، بیماریوں کو کوسنا نہیں چاہیے، اور پھر ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری میں میری زندگی چلی جائے گی، یا یہ کہ کسی مریض کی عادت کے لیے جا کر اس کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، خواہ کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، ہمیشہ اسے امید دلانے چاہیے، کیونکہ مایوسی کے الفاظ اور برے بھلے اور منفی قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان ویسے بھی جیسے سوچتا ہے پھر اس کے ایکشن اس کے مطابق ہونے لگتے ہیں۔
اب یہ ہے کہ انسان بیماری میں دوا ضرور کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے دوا نہ اتاری ہو. ہاں، جسے معلوم ہو اسے معلوم ہوتا ہے، اور جسے نہیں معلوم ہوتا اسے نہیں معلوم ہوتا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا علاج اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ بیماری لا علاج ہوتی ہے، حالانکہ اس کا علاج موجود ہوتا ہے مگر کسی کو بھی علاج سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال نوعیت کچھ بھی ہو تو علاج ضرور کراتے رہنا چاہیے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس بیماری کا علاج ہو نہیں سکتا. نہیں، ایک کے بعد ایک کوشش انسان کرتا رہے، اور جب اللہ کا اذن ہوگا بیماری دور ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھی یقین رکھے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو شفا نہیں ہو سکتی، خواہ کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے آخر میں آتا ہے کہ لا شفا الا شفاؤک، کوئی شفا نہیں مگر تیری ہی شفا، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو شفا عطا کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں فرمایا تھا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری کو دور کرتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شفا دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی بھی نہیں. پھر اسی طرح انسان جب کسی بیمار کی عادت کے لیے جائے تو اس پر بھی دعا پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی ایسے بیمار کی عیادت کے لیے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو، اور 7 مرتبہ یہ پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی فلانا من وجعہ، میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ فلاں کو اس کی تکلیف سے شفا عطا فرمائے، تو اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنی بیماریوں میں، تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، جیسا کہ ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں آتی ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو بھی تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک صحابی عثمان بن ابی عاص الثقفی کو ایک دعا سکھائی. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، وہ کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اس درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں، یعنی اس تکلیف سے بچنے کے لیے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اور جس سے میں خوف محسوس کرتا ہوں. عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی.
پھر اسی طرح ہر بیماری سے شفا کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو، اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا عطا کر دے گا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کوئی پھوڑا بنسی ہوتی تو اپنے لعاب دہن کے ساتھ زمین کی مٹی تھوڑی سی لے کر اس درد تکلیف والی جگہ پر لگاتے تو اس سے بھی شفا ہوتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب کسی انسان کے عضو میں کوئی تکلیف ہوتی، پھوڑا یا زخم ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے، اور سفیان جو راوی ہیں انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، پھر اسے اٹھا کر فرمایا، بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دی جائے۔ یعنی لعاب دہن کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور لعاب دہن جو ہے ایک طرح سے دوا کا کام کرتا ہے، اور اللہ کا نام لے کر جب لعاب دہن لگایا جائے تو شفا ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلے ہوئے مریض کے اوپر یہی دعا پڑھ کر لعاب دہن لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس مریض کو شفا یاب کر دیا، اور وہ دعا تھی، اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ پھر اسی طرح ایک موقع پر ایک قبیلے کے سردار کو جب بچھو نے کاٹ لیا اور اس کے جسم میں زہر پھیل گیا تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس سے اس کو شفا ہو گئی، اور یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ اس پر خوش ہوئے۔ اور سورۃ فاتحہ سب لوگوں کو آتی ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، کیونکہ یہ بیماری میں بطور علاج پڑھی جاتی ہے مریض پر، مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کے اٹینڈنٹس بھی اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا، آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ صورتیں پڑھ رہے تھے، قل یا ایھا الکافرون وقل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو یہ بھی ایسے مواقع پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی بھی دوا یا دعا سے مریض صحت یاب نہ ہو رہا ہو، اس کی تکلیف کم نہ ہو رہی ہو، تو بھی موت نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ جس بھی حال میں گزرے، بہرحال وہ اسے آخرت کمانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ تکلیف میں اس کی زندگی گزر رہی ہے اور اس پر وہ صبر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اس کے بے پناہ درجات بلند ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی یہ بیماری اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی موت نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں اگر تکلیف حد سے بڑھ جائے تو انسان یہ دعا مانگ سکتا ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرمائے، اور ہمیں بیماری اور آزمائش کے موقع پر اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے۔ نمبر 2، 3 بار استغفر اللہ کہنا، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے کی؟ استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا،
یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا غلطی معاف کر کے۔ نمبر 3، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ استغفار کے بعد ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہی پڑھتے اللہم انت السلام آخر تک۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 بار۔ حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وارد سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے۔ یہ پیغمبروں کی دعا ہے نا جو عرفہ کے دن سب پیغمبروں نے مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 5ویں دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد۔ ایک روایت میں منک الجد بھی آتا ہے، یہ اگلی روایت ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ 6ٹھی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اور کس موقع پہ پڑھی جاتی؟ بازار جاتے ہوئے، کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ دیکھ رہے نا آپ سامنے، 3 بار پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار اور پھر اللہم لا مانع۔ 7ویں دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس میں سے کچھ دعائیں ایاک نستعین میں بھی ہیں اور نمازوں کے بعد کے اذکار کا کارڈ بھی موجود ہے الگ سے، اس میں یہ دعائیں ہیں۔ پھر تحلیل کے کلمات، اس کے بعد تسبیحات، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب تک سب سے زیادہ دعا کون سی آئی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سوچئے آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد اس؟ 10 دفعہ تو صبح اور شام کے بعد پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہو۔ 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، ادومہا، دوام سے کیا جائے، اللہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ اس میں آپ دیکھیے نماز پڑھ لی آپ نے 10 منٹ میں، فرض پڑھ لیے تو یہ 2 منٹ میں کیا مشکل ہے، 2 سے بھی کم منٹ لگتے ہیں۔ بعض روایات میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی آتا ہے۔ یہ تسبیحات 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا۔ پابندی اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔
تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی ساری نمازوں میں، مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے۔ اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے۔ زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ 100 ہے، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی۔ رات کو جو سوتے ہوئے پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ، سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے۔ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے۔ ہوتا تو یہی ہے نا، حقیقت ہے۔ آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کہ ہاتھ پر تسبیح پڑھنا جو ہے کچھ مشکل نہیں، اور دائیں ہاتھ پہ صرف کیسے پڑھیں گے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اوپر سے اب نیچے آ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نیچے سے اوپر، اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوپر سے۔ تو یہ ہم 2 ہاتھوں پہ الگ الگ پڑھتے ہیں نا، اور بایاں ہاتھ بھی لگاتے ہیں، تو اس سے افضل کیا ہے ایک ہی ہاتھ پر 33 بار پڑھنا، اور جب یہ پورا ایک ہاتھ اوپر نیچے دونوں طرف ہو جائے تو 3 بس مزید پڑھ لینا۔ آپ کر کے دیکھیے، بہت آسان ہے۔ شروع میں جب مجھے پتا چلا کہ ایک ہاتھ پہ پڑھنا ہے تو میں تو بڑی پریشان ہوئی، کہ میں تو ہر وقت کنفیوز ہی رہوں گی کہ کتنا پڑھا کتنا نہیں۔ تو پھر میں الحمدللہ عمرے پر گئی ایک بار، تو اس میں مدینہ میں تو مغرب کے بعد جیسے بیٹھ جاتا نا عشاء تک، تو میرے ساتھ ہی کوئی جاپنیز لڑکی تھی یا کوئی کورین یا ایسی کوئی تھی، تو بہت اچھے طریقے سے ادب آداب کے ساتھ اپنے بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی۔ تو اچانک میری نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ یہی کر رہی تھی، اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر۔ تو میں نے کہا اوہ اتنا آسان ہے، کیونکہ میں جب ایک ہی ہاتھ پہ 2 دفعہ پڑھتی تو کبھی کہتی پتہ نہیں پڑھا ہے 1 دفعہ پڑھا کہ 2 دفعہ۔ تو اس طرح اب اتنا آسان ہو گیا اور بڑے سکون سے پڑھا جاتا ہے۔ جہاں سے مرضی شروع کرے، جیسے آپ کا طریقہ، میرا طریقہ چونکہ یہاں سے شروع کرنے کا تھا تو اس لیے نیچے سے 3 اوپر، تو اوپر سے نیچے 3۔ بعض لوگ تو 100 کے لیے پتہ نہیں یہ بھی بتاتے یہاں سے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے، پھر مجھے جھنجٹ لگتا ہے، کیونکہ انگلیاں بھی مستنطقات ہیں نا، قیامت کے دن بولیں گی۔ 25 بار تسبیحات پڑھنا، یعنی یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی، جنت میں جانے کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے، شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا، اور یہ سب سے افضل آیت ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ کون سی آیت سب سے افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا، آیت الکرسی۔ کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود۔ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے۔ جو آپ نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا تو انہوں نے جب جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا۔ جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ۔ وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا، اور جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات سے۔ معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے اذکار میں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ معوذات کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی مثل پچھلی کتب میں کوئی صورت نہیں، یہ اتنی افضل صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، اور نہ انجیل میں، اور نہ ان جیسی فرقان میں ہے؟ تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دن بھی نہ آئے، جیسے عربی میں کہتے ہیں ایک رات بھی نہ گزرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی طرح کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. انتہائی بلیغ صورتیں ہیں، سب سے افضل تعوذ ہے یہ. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمات پڑھتے تھے، جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اور ذکر چھوڑ کر انہی کو پڑھنے لگے. نظر بد سے کفایت کرنے والے کلمات ہیں، یعنی اگر کسی کو ڈر ہو کہ اس کو نظر لگے گی یا لگ چکی ہو تو اس کے علاج کے لیے بھی. ابو سعید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، حتیٰ کہ معوذتین نازل ہوئی. پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا. نمبر 11 ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ. میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور آپ نے یہ ان کو وصیت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو. نمبر 12 رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. پھر ہے نمبر 13 اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ. پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں. پھر 15 نمبر پہ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ، یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے، کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا. نمبر 16 رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ایک انصاری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا 100 دفعہ پڑھتے ہوئے سنا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. پھر اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. پھر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. استاذہ ان ساری دعاؤں کو آرڈر میں پڑھنا ضروری ہے یا کسی بھی آرڈر؟ یہ تو لکھنے کی ترتیب ہے، لیکن شروع کے جو ہے نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام، یہ آرڈر میں تینوں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں یا پھر جو بھی دعا چاہیں پڑھیں. ان میں سے یہ ہے کہ ایک پوسٹر بھی بنایا گیا تھا اور ایک انشاءاللہ یہاں بھی میں چاہ رہی تھی کہ چھپوا کے دے دیں. اس میں یہ ساری تو نہیں آ سکیں گی لیکن موٹی موٹی دعائیں جو ہیں وہ آ جائیں گی. تو میں نے تو جو اپنا قرآن مجید ہے وہ ایک پرنٹ آؤٹ سا نکال کے دعاؤں کا قرآن مجید کے جو جس سے دیکھ کے پڑھتے ہیں نماز میں، اس کے اندر نشانی کے طور پہ اس کو رکھا ہوا پلاسٹک میں ڈال کے. تو جب میں نماز شروع کرتی ہوں تو اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں. جب نماز ختم کرتی ہوں تو پھر جو یاد ہیں اور جو نہیں پوری طرح یاد، ان کو جو یاد ہے بس ہنٹ دیکھتی جاتی ہوں اور پڑھتی جاتی ہوں، جو نہیں یاد ان کو دیکھ کے پڑھ لیتی ہوں. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں، ورنہ تو وہ بھی بھول جاتا ہے کون کون سی تھی. یا تو بچپن میں یہ سب سیکھ لیتے نا پھر مشکل نہیں. جیسے نماز ہم نے اول سے آخر سیکھی ہوئی ہے نا تو وہ ایک گاڑی دوڑ پڑتی ہے، لیکن یہ دعائیں تو ہم نے بڑے ہو کر ہی سیکھی ہیں نا، اور کچھ نئی نئی پھر پتہ چل جاتی ہے تو وہ ایڈ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح بھی آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں تاکہ یاد رہے، یا آپ کہیں سائٹ پر پیسٹ کر دیں اور آپ پڑھتے رہیں. جب دعا بھول جائے تو ذرا سا ایک نظر ریمائنڈر کے لیے دیکھ لیں، کسی وال پہ لگا دیں، کپڑ پہ قریب ہی جہاں آپ نماز پڑھتے ہو. دور کہیں چلے گی تو پھر رہ جائے گی. بک سٹور سے بڑا سا پوسٹر بھی ملتا ہے، اگر کسی کے گھر میں ایسی وال ہے جس پہ فل سائز پوسٹر آ جائے تو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے. لیکن چھوٹے انشاءاللہ ہم چھپوا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے. اردو انگلش ترجمے والے کارڈز کچھ موجود ہیں، اگر آپ وہ لے لینا، کیونکہ ہر وقت کتاب نہیں ساتھ اٹھائی جا سکتی. آپ کے بیگ میں ہو رکھا ہوا، کہیں بھی آپ سفر پر بھی ہیں، کہیں بھی ہو، نماز کے بعد بیگ سب نکال کے پڑھ لیتے ہیں. الہدا کی ایپ پر بھی ہیں، اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں.
بس میں تو نماز ہو، قرآن کا وقت ہو، لیسن کی تیاری کا ہو، ڈر کے بارے فون کو ہاتھ نہیں لگاتی. جی سفر کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ فون کو ہاتھ لگ گیا تو بچنا مشکل ہے اور خشوع بھی چلا جاتا ہے. اور ویسے بھی دیکھیے مصحف سے دیکھ کے یا ایک سالڈ چیز سے دیکھ کے پڑھنا اور ہی بات ہے. استاذہ یہ ابھی ذکر میں جو ہم نے معوذتین پڑھی تو کیا ہر دفعہ، کیونکہ ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ کافی نہیں تو اس میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی مطلب ضروری ہے کہ نہیں؟ سورہ الاخلاص پڑھی، پھر اس کے بعد جب سورہ فلق شروع کریں گے تو بسم اللہ دوبارہ اس کے ساتھ؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ 2 سورتوں کے بیچ میں نشان ہے کہ ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری شروع ہوئی. وہ مستقل آیت ہے، آیا مستقلہ، وہ سورت کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بغیر بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ذکر کرتے ہیں کنٹینیوسلی. جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں. جزاک. جی استاد، جیسے میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو میری بیک میں پرابلم ہے، مجھے آرتھرائٹس ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی جو دعائیں ہیں وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے ذرا کمر کو ٹیک لگا کے پڑھ لوں تو عزت تو کے. بیڈ کے قریب ہی مصلی ہوتا ہے؟ جی بس ٹھیک ہے. مجھے صرف دعا کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں نیک بندوں کے لیے اور صالحین کے لیے. بظاہر جو لوگ نیک اور صالحین کی کیٹیگری میں نہیں آتے، ہم جج نہیں کر رہے، لیکن بظاہر کیا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ سب کے لیے. ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کی نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ کی ہڈن ہوتی ہے. بالکل، ہم ان کے نام لے کے بھی کر سکتے ہیں. نماز میں تو نہیں نام لے لیکن بعد میں جی ہاں بالکل کر سکتے. تھینک یو. اساتذہ اگر ہم جیسے فجر نماز کے بعد ہم بیٹھے اذکار کر رہے ہیں تو ان بٹوین جیسے ہم اٹھتے ہیں جیسے بچوں کو اٹھانے کے لیے پریئر کے لیے ایسے، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ سلسلہ معذوری ہے، مجبوری ہے، کیونکہ ہم کرتے کرتے جا رہے ہیں اتنا گلٹی فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی نماز چلی گئی ہمارے ذکر اذکار ایگزیکٹلی وہ دونوں طرف ہے، بڑا نقصان ہے. جی تو پھر واپس آ کے بیٹھ جائیں. ایسی کر رہی ہوتی ہوں تو کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں رات کو تو وہ آخری نماز ہو تو اس کے بعد جو تسبیحات کرتے ہیں تو بیڈ پہ دوبارہ جب جاتے ہیں تو وہ ہو جائے گا بیچ میں 1.5 منٹ کی بات. ٹھیک ہے، نماز فجر اور نماز مغرب کے کچھ دیگر اذکار، یعنی باقی نمازوں کے سب کے ایک ہے، فجر اور مغرب میں کچھ اور بھی ہے. فجر کی سنتوں کے بعد کی دعا پڑھیے آپ سب. واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن خلفي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا. اس وقت آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی. پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی. یہ کون سی 2 رکعتیں تھی؟ تہجد کی. اور ان میں بہت طویل قیام اور رکوع اور سجدے کیے. پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی. پھر آپ نے اس طرح 3 دفعہ کیا، 6 رکعتیں پڑھی. ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. سبحان اللہ، یعنی کتنی مشقت اٹھاتے تھے آپ. پھر آپ نے 3 وتر پڑھے. پھر مؤذن نے آذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا. اب تہجد پڑھنے کا ایک اور طریقہ معلوم ہو گیا، کیونکہ سوال تھا نا کہ 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں اور پھر ایک اور پڑھی جا رہی ہے ایک ہی سلام سے ساری. تو اسی طرح یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ نے 2 پڑھی، پھر آرام کر لیا، پھر 2 پڑھی، پھر آرام کیا، پھر پڑھی. نیکسٹ ہے فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار. فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار، سبحان اللہ 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار. ٹھیک ہے، 100 دفعہ والے 2 اذکار،
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یہ کب پڑھنے؟ فجر کے بعد. نمبر 2 پڑھیے اس کو. سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا. کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا. ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی, اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے. لا علمی جو ہے, نا علم ہونا جو ہے کتنا نقصان دہ. کتنی دیر لگے گی اس طرح 10 دفعہ پڑھنے میں, لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضو ٹوٹا ہو, نہ آپ اٹھے ہو, نہ بات کی ہو, جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے ہی, یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی. شرک کیا تو پکڑ ہوگی, یہ مطلب ہے. مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. سلام کے بعد تشہد کی حالت میں ذکر کرنا. عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد التحیات کی حالت میں اٹھنے سے پہلے, یہ مغرب کی نماز ہے, ٹھیک ہے, ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, تو ہر بار اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیتا ہے 10, اور یہ اس کے لیے ہر بری چیز سے حفاظت اور شیطان مردود سے پناہ دینے والے ہوتے ہیں اور کوئی گناہ سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا. یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر ان کلمات کو پڑھا ہو یا اس سے بھی زیادہ. اور پھر انہی کلمات کو مغرب کے وقت اگر پڑھتا ہے انسان مغرب کے بعد تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا, اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. صبح تک شیطان سے حفاظت, تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے.